تو ہمارے گیس ریزروز اینڈ آئل ریزروز اگلے 7 سے 15 سالوں میں ختم ہو جائیں گے. اکنامک پالیسیز ورک ود اے لیگ. آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ مچ بیٹرمنٹ ان دا کنٹری. ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز ان ممالک کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں 2025 میں؟ 2025 کا سال ہے. اٹ مائٹ بی اے لٹل بیٹر دین 2023 یا 2024. 2021 کے اندر انمپلائمنٹ ریٹ 4.5%، 2022 کے اندر 5.5%، 2023 کے اندر 6.5%، اب 24 کے اندر 8%. ہاں جی، یہ تو اور بڑھ ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ ان امپلائمنٹ کی آپ بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک، میرے لحاظ سے تو یہ 8% بھی جو ریٹ ہے یہ بہت کم ہے. ہمارے جس طرح ایکسپورٹس اور امپورٹس ہیں جی، بڑا ایک فرق آتا ہے. کیسے ان چیزوں کو جو ہے وہ پاکستان بہتری کرنے کے لیے چیزیں جو ہے وہ کچھ اپلائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایکسپورٹس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں انڈسٹریل ٹیرف. ٹھیک ہے، عام الفاظ میں کہ آپ کو انرجی کی پرائسز کتنی مل رہی ہیں. پاکستان سینٹرل ایشیا کی طرف جانا چاہیے 100%، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف جانا چاہیے 100%. اس طرف رخ کرنے سے پہلے وی آلسو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگر بیس ایٹ ہوم. کوئی بھی چیز انٹرنیشنل ریلیشنز میں فری میں نہیں ہوتی. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید یاسر شاہ. دا WTI ٹاکس کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید اسامہ رضوی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے پاکستان کا اوور آل اکانومک آؤٹ لک 2025 کے لیے. اس ٹاپک کو چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی اسیسمنٹ کا اندازہ ہو جائے کہ ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز جس طرح سال 2024 کے اندر سروائیو کر چکے ہیں اور آگے کیسے اپنے سروائیول کی جنگ لڑیں گے. سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ سوال تو نہیں، خیر آپ کے لیے ایک پک اپ لائن ہے کہ آپ تاکہ براڈرلی سارے چیلنجز کو ایکسپلین کر دیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز یہ دو طرح کے ممالک ہوتے ہیں. پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے. اوور آل ایک براڈر پکچر پریزنٹ کر دیں کہ ان ممالک کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں 2025 میں. رائٹ. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان دو طرح کے علاوہ بھی ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں. فار انسٹنس ایک گروپ آف کنٹریز ہیں جنہیں بولتے ہیں لو مڈل انکم کنٹریز، LMICs. پھر ایک ہوتا ہے ایمرجنگ اکانومیز. یہ ساری ویسے تو ڈیفینیشنز ہیں، ویسٹ کی بنائی ہوئی ڈیفینیشنز ہیں. اکارڈنگ ٹو دیز ڈیفینیشنز چائنا از ایز ویل از این ایمرجنگ اکانومی وچ سیمز فولش بیکاز اٹس the second largest economy. تو جسٹ ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹیو کہ ان ڈیفینیشنس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھیں اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گلوبل نارتھ ہے جو اکیڈیمک ٹرم یوز ہوتی ہے، اینڈ دین گلوبل ساؤتھ ہے. گلوبل نارتھ کے اندر وہ ممالک آتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ انڈیکیٹرز کے لحاظ سے ہیلتھ، ایجوکیشن، انڈسٹری، ملٹری اسپینڈنگ اور GDP کا ایک خاص لیول، GDP پر کیپٹا کا ایک خاص لیول، اس کے مطابق اچھے جا رہے ہیں. گلوبل ساؤتھ میں آتے ہیں جو اس میں نہیں ہے. گلوبل نارتھ میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایک گروپ آف کنٹریز انہیں بولتے ہیں OECD کنٹریز اور پھر نان OECD کنٹریز. تو یہ وہ ٹرمز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں وہ اپنے پیپرز کے اندر یہ ٹرمز کو یوز بھی کریں. تو اس لحاظ سے 2-3 آؤٹ لیٹس ہیں جو ہر سال آپ کو پتہ ہے نکالتی ہیں آؤٹ لکس. IMF، ورلڈ بینک، ADB. اس کے علاوہ ہیج فنڈز ہوتے ہیں دنیا کے، بلیک راک، گولڈ مین، JP مورگن اسٹینلے، باقی سارے. یہ تو ان سب کے مطابق جو 2025 کا سال ہے it might be a little better than 2023 یا 2024 but it won't be what we are expecting. مطلب ابھی چیزیں بہت اچھی نہیں ہوں گی. ڈیولپ کنٹریز کے لیے ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے کافی چیلنجز ہیں. انرجی کے فلوز کے اوپر کافی چیلنجز ہیں. ابھی ریسنٹلی اگر خبر آئی ڈونٹ تھنک اتنی چلی تھی ادھر پاکستان میں، لیکن قطر اور EU کا آپس میں کافی ٹسل چل رہی ہے گیس سپلائز کے اوپر، کیونکہ EU نے ایک نیا ایک لا انٹروڈیوس کروایا ہے جس کو قطر نے بالکل پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے کیونکہ ہمارے جیسے ممالک کے اوپر ہمیشہ سے جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ویدر دے آر اکنامک اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک، ان کا ڈسپروپورشنیٹ افیکٹ ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز وی بائی دا ورچیو آف اس بینگ پاکستان کی اگر بات کریں وی آر این امپورٹ بیسڈ اکانومی. ٹھیک ہے. سو اس ایک پوائنٹس کو اگر آپ اینکر بنائیں اپنا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر اگر پرائسز رائز اینڈ فال کر رہی ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو پاکستان اس سے بہت سفر کرتا ہے. اینڈ دی ہیلپ لیسنس از دیٹ کہ وی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ ان دیٹ ریگارڈ بیکاز وی آر این امپورٹ بیسڈ کنٹری. جی ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے جو ٹرمپ کے آنے سے چیلنجز ہیں، جیو پولیٹیکل کنفلکٹس چل رہے ہیں، کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو چیزیں تھوڑی بہتر کر سکتے ہیں،
جنہیں ہم اکانومی کی زبان میں بیرش بولتے ہیں. بیرش, ٹھیک. اور کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو چیزوں کو پرائسز کو ایکسیلیٹ کر سکتے ہیں, بل مارکیٹ کے اندر جا سکتے ہیں, تو بلش ہیں. تو بیرش اینڈ بلش دونوں فیکٹرز ہیں. اینڈ فار پاکستان ان کے علاوہ ایک تھرڈ فیکٹر بھی ہے جو ڈومیسٹک ہمارا اپنا ہے. سو آئی انفارچونیٹلی ونس اگین ایز آئی بین سیئنگ ان دا پریویس 2-3-4 years کہ آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ مچ بیٹرمنٹ ان دا کنٹری. اچھا, ہاں جی سر, اس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ آکمز ریزر کیا ہے سر؟ آکمز ریزر کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, ڈیٹا سائنس سینٹر اس ویب سائٹ کا نام ہے. اور اگر آپ کو سر ایسن نے یہ کہا ہے کہ میرے سے پوچھنا ہے تو میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ آپ وہ میرا آرٹیکل پڑھیں, اور وہ آرٹیکل میرا سر ایسن سے ملنے کے پہلے کا. آپ بتائیے ذرا, تو پھر میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آکمز ریزر ایک مینٹل ماڈل میں سے ایک ماڈل ہے. اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ایٹ ٹائمس, موسٹ آف دا ٹائمس, جو سمپلسٹ ایکسپلینیشن ہوتی ہے کسی بھی ایونٹ کی وہ سب سے زیادہ فیزیبل بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سمپلسٹ ایکسپلینیشن ہے دیٹ از آلسو کریکٹ. اچھا, اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سر یہ بتائیے کہ پاکستان جس طرح سینٹرل ایشین ریپبلکنس کی طرف دیکھ رہا ہے, یا اوور آل 2024 کا سال جس طرح اس نے گزارا ہے, تو کافی زیادہ وزٹس آپ نے دیکھی ہیں جو ہے وہ ٹریڈ کی بیٹرمنٹ کے لیے سینٹرل ایشین ریپبلکنس کے ساتھ, ملیشیا کے ساتھ, سنگاپور کے ساتھ, ان سب کے ساتھ. تو کیا یہ چیزیں افیکٹ کر سکتی ہیں ان سمپل ایکسپلینیشن؟ اسی لیے میں نے آکمز ریزر کا پوچھا آپ سے. تو وہ کس طرح پھر ہیلپ کر سکتی ہے؟ کیا یہ چیز ایسی جو ہے وہ اس کے لیے ہونی چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان ڈپلومیٹکلی ایک بڑی ڈفرینٹ ٹیریٹری کو نیویگیٹ کرتا ہے. جی, ہم وی آر ڈیپینڈنٹ اپون یو ایس. جی, اور بھی بہت اس کے ایسپیکٹ ہیں, بٹ سب سے بڑا تو آئی ایم ایف ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ابھی دا کنٹری ووڈ ہیو ڈیفالٹڈ اف ناٹ فار دی آئی ایم ایف. جی, ٹھیک ہے. میں بار بار کہتا ہوں آئی ایم ایف اٹ سیلف صحیح ہے کہ نہیں, اٹس اے ویری ڈفرنٹ ڈبیٹ. دیر آر مینی آتھرز who have written against it. I have written against it. I have a lot of reservations. But اس میں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں نا. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ آئی ایم ایف کی ڈپینڈنسی کی وجہ سے یو ایس کی جو ڈپلومیٹک ایک ہماری تعلقات ہیں وہ مینٹین رہتے ہیں. اچھا, اینڈ دیٹ کمز ود اسٹرنگز اٹیچڈ. جی, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز انٹرنیشنل ریلیشنز میں فری میں نہیں ہوتی, ٹرانزیکشنل ہوتی ہے. اور اس کے اندر ایک کنڈیشن یا ایک اسٹرنگ یہ بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ یا دوسرے کیمپ کے اندر سو کالڈ جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں, اور اگر جائیں گے تو کیا وی کین فیس پرابلمس کین. اب آپ پوچھیں کس لحاظ سے, اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ ڈائریکٹلی ٹی وی پہ آ کے کہیں کہ آپ یہ نہ کریں, بٹ فار انسٹنس سینکشنز, وی ریسنٹلی گاٹ سینکشنز, رائٹ. سینکشنز ور امپوزڈ اپون اس. سینکشنز ہو سکتی ہیں. اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, گرین فیلڈ انویسٹمنٹ. ایون پوسٹ رشیا یوکرینین وار, اس کے اوپر بڑا اچھا چارٹ تھا بلومبرگ پہ کہ وہ کنٹریز جنہوں نے رشیا کے اگینسٹ ووٹ کیا اور وہ جنہوں نے نہیں کیا, ان دونوں کی کنٹریز میں جو انٹرنیشنل فلوز تھے ان کا زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ فلوز اکنامک پرنسپلس کے بجائے ان پرنسپلس کے اوپر ڈیسائیڈ ہونے لگے, جو کہ غلط ہے. تو پاکستان سینٹرل ایشیا کی طرف جانا چاہیے 100%, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف جانا چاہیے 100%, بٹ اس طرف رخ کرنے سے پہلے, ٹھیک ہے, اسٹیئر کرنے سے پہلے وی آلسو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگر بیس ایٹ ہوم, تاکہ ہم لوگ وی آر ناٹ بی ہولڈن ٹو آئی ایم ایف یا یو ایس کسی بھی طریقے سے. ٹھیک ہے. تو کوشچن کا آکمزم میں آنسر یہ ہے کہ ضرور جانا چاہیے, بٹ ایسے کرنے سے پرابلمس بھی رائز ہو سکتے ہیں کافی زیادہ. ٹھیک ہے سر, تھوڑا سا اگر واپس آ جائیں ہم لوگ پاکستان کے اوپر ہی دیکھ لیں, تو آپ نے شروعات کے اندر یہ بات کہی کہ اکانومک آؤٹ لک تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے, یہ پروجیکشن آپ نے دی. اب جو اسٹیٹس بتاتے ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ, 2021 کے اندر انمپلائمنٹ ریٹ 4.5, 2022 کے اندر 5.5, 2023 کے اندر 6.5, اب 24 کے اندر 8%. یہ تو اور بڑھ ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جب پاکستان کی آپ اکانومی کی بات کریں, میں نے کہا آپ ایک فیکٹر لیں, امپورٹ بیسڈ اکانومی. ٹھیک ہے, پاکستان 85% آف اٹس آئل نیڈس, کول, فلانا, LNG سب کچھ امپورٹ کرتا ہے. ہمارے ہر $1 کے ایکسپورٹڈ آئٹم میں کچھ سینٹ امپورٹڈ آئٹمس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پاکستان کے اندر اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, بڑا ہم خوش ہو رہے ہیں اس پہ, وچ از ناٹ اے تھنگ ٹو بی ہیپی اباؤٹ, بیکاز ہماری اکانومی کی گروتھ, جب میں کہتا ہوں نا امپورٹ بیسڈ اکانومی, اس کا مطلب ہماری اکانومی کی گروتھ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ امپورٹس کے اوپر. جی ہاں. تو امپورٹس کم ہونے کی وجہ سے آپ کا سرپلس اوپر گیا ہے. ٹھیک ہے. دو طریقے ہوتے ہیں, خرچہ کم ہو اور دوسرا ہوتا ہے انکم زیادہ ہو. دونوں اینڈز ڈفرینٹ ہیں. بالکل ٹھیک. تو خرچہ کم, امپورٹس کم, ریسٹرکشنز لگی ہیں, تو اس کے کم ہونے کی وجہ سے سرپلس ہوا, تو دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. بہت زیادہ انکم زیادہ ہو, اس کی وجہ سے سرپلس ہو, دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. ٹھیک ہے. سو
پاکستان میں جب آپ ٹرمپ کی بات کریں گے نا, میں نے آپ کو اس لیے بتایا امپورٹ بیس اکانومی کا, کہ جب ٹرمپ آئے گا تو 2 فیکٹرز آئیں گے. سب سے پہلا کہ ایک انفلیشنری شاک آ سکتا ہے, کیونکہ وہ بیانات ایسے دیتا ہے, اسے بولتے ہیں وار آف ورڈز. اس وجہ سے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اکانومی کموڈٹی کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, کموڈٹیز میں یہی کول, آئل اور یہ سب ہوتا ہے. لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ جو دنیا کا ٹریڈ ہے اس کی جو پروجیکشنز اگر آپ دیکھیں نا, یونائٹڈ نیشنز کا ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور ڈفرینٹ ہیں ADB کے, وہ کہتے ہیں ٹریڈ اور گلوبل اکنامک ایکٹیویٹی تھوڑی کم ہوگی, لہٰذا آئل اینڈ گیس اور ان کموڈٹیز کی ڈیمانڈ بھی تھوڑی سی کم ہوگی. اچھا, جب ڈیمانڈ کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو اس کی پرائس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بالکل کیا ہوتا ہے, پرائس کم ہوتی ہے نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ موونگ فارورڈ, اور ابھی ایسا ہوا ہے ایون 2024 میں 20% تک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن آئل اینڈ گیس پرائسز نیچے آئی ہیں, جس کا بڑا رول ہے ہمارے سرپلس کے اندر. تو موونگ فارورڈ بھی آئی بلیو, کیونکہ گلوبل اکانومی کے حالات اچھے نہیں, کیونکہ چائنا کی اٹ سیلف اکانومی کے اوپر کافی کوشچنز آ رہے ہیں آج کل. تو اس ایک ڈل گلوبل ٹریڈ کے انوائرمنٹ میں پاکستان جیسے ممالک کو بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو اپنی 70-80% چیزیں امپورٹ کرنی ہوتی ہیں یہ ہمیں ایک فیزیبل پرائس پہ ملیں گی, لہٰذا انفلیشن کے اوپر تھوڑا سا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے سر, میں نے ویسے سوال ان امپلائمنٹ کے حوالے سے کیا تھا کہ دیکھیے, نہیں آپ نے مجھے کہا نا کہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے ان امپلائمنٹ کی بات, میں نے یہ کیا نا کہ آپ نے اوور آل ایک اکانومک آؤٹ لک کی جو بات کی وہ یہ کہا کہ تھوڑا سا گراف بہتر ہو سکتا ہے. میں نے اس گراف میں کیا بہتر ہو سکتا ہے وہ بتایا نا آپ کو. اچھا, ان امپلائمنٹ کی آپ بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک, میرے لحاظ سے تو یہ 8% بھی جو ریٹ ہے یہ بہت کم ہے. چلیں پھر ریئلٹی کا ریٹ اس سے زیادہ ہے. گروتھ کی GDP گروتھ کی بات کر لیں. ہاں جی, وہ کہاں جا رہا ہے پھر؟ ADB کہتا ہے 2.8%, IMF کہتا ہے 3.2%, ہم 2.4% پہ ہیں. آئی بلیو ان دونوں کو ایوریج کوئی 3%, 2.8% اتنے پہ رہے گا. دا ریزن بینگ کہ GDP کے اندر جو فارمولا ہوتا ہے وہ کنزمپشن ٹھیک ہے پلس انویسٹمنٹ پلس گورنمنٹ اسپینڈنگ اینڈ نیٹ ایکسپورٹس, یہ ہوتا ہے. تو کنزمپشن اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اچھا, ورلڈ بینک کی ایک اور رپورٹ کے مطابق اراؤنڈ 10 ملین پیپل آر ایکسپیکٹڈ ٹو فال بلو پاورٹی لائن ان پاکستان فردر. تو کنزمپشن اگر ہم نہیں کر پائیں گے, انفلیشن بہت زیادہ کم ہونے کے چانسز نہیں ہیں. ہر چیز ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹ کرتی ہے. آپ میرے سے ایک چیز پوچھیں گے, مجھے دوسری چیزیں بتانی پڑیں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو پرسنل انٹرسٹ ریٹ تھوڑا کم ہوا ہے تو ہو سکتا ہے جو GDP کے اندر آئے ہوتا ہے وہ تھوڑا اوپر چلا جائے, بٹ اس کا بہت امپورٹنٹ گورنمنٹ اسپینڈنگ بھی ہوتی ہے, وہ ہماری نہیں بڑھے گی بیکاز ہمارا اس وقت ڈیفیسٹ چل رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ ٹیکسیشن کے جو ٹارگیٹس IMF نے سیٹ کیے ہیں, ہم لوگ ٹیکسیشن کرنٹ ٹیکس بیس کو ہی زیادہ چارج کر کے کر رہے ہیں, لہٰذا ٹیکس بیس بڑھنے کی بھی چانسز نہیں ہیں. رائٹ, سو جو GDP ہے اٹ کنسٹیٹیوٹس آف 4 پارٹس, آؤٹ آف دوز 2 اور تیسرا ایکسپورٹس, وہ بھی ہمارے کو بہت زیادہ بڑھنے کی چانسز ہیں. بڑھ بھی جائیں ہمارا فرق اتنا ہے کہ وہ سرپلس میں نہیں آ سکتا. تو آؤٹ آف دوز 3 پارٹس آئی بلیو ول ناٹ گو اپ, ہینس GDP کی جو گروتھ ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ جمپ کر سکے. اور انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ پہلے ہمارا 13.14% تھا, اب جا کے جو ہے وہ پروجیکٹڈ ہے 16.44%, تو اس میں ایک بہتری نظر آ رہی ہے. انویسٹمنٹ کون سی ڈومیسٹک بات کریں, ہاں اگر آپ ڈومیسٹک بات کریں گے تو there can be a little bit improvement because of the fact کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے ہیں. انویسٹمنٹ کا تعلق is primarily with the monetary policy of the country. جو ہم ٹیکسیشن اور گورنمنٹ اسپینڈنگ کی بات کر رہے تھے اس کو فسکل پالیسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری پالیسی ہوتی ہے امپورٹنٹ مانیٹری پالیسی, جس کے ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں, بٹ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے شرح سود, انٹرسٹ ریٹ. تو انٹرسٹ ریٹ پاکستان کا اپنے ہائیسٹ پوائنٹ سے جو کہ 23-24 پہ چلا گیا تھا, آپ کو 13-15% پہ آ گیا ہے, وچ آلویز اسپرز مور انویسٹمنٹ. انٹرسٹ کو تو خیر ختم کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے نا کہ وہ آہستہ آہستہ جا کے ختم کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از کرنٹلی اے پریسیڈنٹ فار دس. اسلامک بینکنگ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں, بٹ اس میں نام اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں اس لحاظ سے بالکل ربا جو ہے, ہاں جی, لیکن مجھے کوئی ماڈل نہیں ملتا, لائک کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ کسی ملک میں ایسا ہوا ہو. ابھی 26ویں امینڈمنٹ میں ایک غالباً 38واں جو ہے آرٹیکل وہ لگایا گیا تھا کہ 1 جنوری 2028 تک ربا کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. اس کے لیے اسپیشل کیا کریں گے اس کا, اب وہ اگر آپ کی ہے تھوڑا سا تو میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا, مطلب اس کے بعد کیا کریں گے, لائک بینکس کام کیسے کریں گے. دنیا کی جو اکانومی ہے اس کو جو لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتا ہے وہ بینک ہوتا ہے. بینک کے بغیر نو کنٹری کین ورک. رائٹ, اس کا طریقہ ضرور ہوگا تاکہ مجھے ایک دم سے سارے لیبل کرنے لگ جائے کہ میں کہہ رہا ہوں انٹرسٹ ریٹ ختم نہیں کرنا, لیکن مجھے آئی ایم ویری انٹرسٹڈ ٹو لرن کہ اس کا کوئی
پریکٹیکل پریسیڈنٹ ہے دنیا میں. اچھا, مجھے نہیں ملا ابھی تک کوئی. نہیں ویسے اگر اسلامک ماڈل دیکھ لیا جائے تو اس کے اندر پھر کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ بتائیں کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہی سمپلی ہوتا ہے کہ جو ہے نا کچھ گروپ آف پیپل ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں یا کسی کی طرح جو ہے وہ مل کے آپس میں 8 یا 10 ہوں, اس کے لیے کچھ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں غالباً, وہ میرے ذہن سے. اس میں مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی چیز فکسڈ. دی ایشو از دیٹ کہ اس میں اگر آپ کو گارنٹیڈ صرف پروفٹ ہی آ رہا ہے, گارنٹیڈ ڈاؤن سائڈ نہیں ہے نا, تو دیٹ از رانگ. اچھا, تو ڈاؤن سائڈ تو بینکنگ میں ہوتی ہے اکثر چیزوں میں. اگر آپ ایون اسٹاکس میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں تو ضروری تو نہیں آپ کو پروفٹ ہی ہو. اوور دا کورس آف 20-25 ایئرس شاید ہو, بٹ بیچ میں تو ڈاؤن سائڈ اپ سائڈ آتی رہتی ہے. اٹ آلسو ڈیپینڈز اپان دا وے یو آر ڈوئنگ تھنگس. اچھا, ہاں اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہے ہیں اور آپ ٹریڈ جیسے ڈے ٹریڈنگ کہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ گیمبلنگ کی طرح کر رہے ہیں, اس کی کیا بیسس ہے. لیکن اس کے بجائے اگر آپ ہونڈا کمپنی کا پراسپیکٹس پکڑ رہے ہیں, ان کی فائنینشیل اناؤنسمنٹس دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 20 سال بعد یہ کوئی نیا پلانٹ لگائیں گے, نئی ماڈلز آئیں گے, 10 سال بعد کیا ہوگا, اینڈ ایک اسٹڈی کر کے کسی چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں اور 5 سال کے لیے کر رہے ہیں, 10 سال کے لیے کر رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو. اچھا, یعنی کہ ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ ہے اس ڈے ٹریڈنگ سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ کا جو ہونا اکانومی یا بینکنگ کے لیے بڑا بینکنگ کے لیے تو خیر ہوتا ہے, ملک کی اکانومی کی ریگولیشن کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. جو فی الحال اکنامک ماڈل ہے جی, اس کے اندر اس کے بغیر میں بار بار یہ لائن ریپیٹ کروں گا, کوئی پریسیڈنٹ نہیں مل رہا آپ کو کہیں پہ بھی دنیا میں. as far as I know, according to my knowledge نہیں ہے. اچھا, لگیا تو یہ بھی بتا دیجئے کہ ہمارے جس طرح ایکسپورٹس اور امپورٹس ہیں جی, بڑا ایک فرق آتا ہے آلموسٹ 0.5%. 28 بلین اور 58 بلین کا یہ معاملہ چل رہا ہے فی الحال امپورٹس اور ایکسپورٹس کا نا. تو اس حوالے سے بتا دیجئے کہ کیسے ان چیزوں کو جو ہے وہ پاکستان بہتری کرنے کے لیے چیزیں جو ہے وہ کچھ اپلائی کر سکتا ہے. دیکھیں ایکسپورٹس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اسے بولتے ہیں انڈسٹریل ٹیرف. ٹھیک ہے, عام الفاظ میں کہ آپ کو انرجی کی پرائسز کتنی مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں انڈسٹریل ٹیرف از 60 to 70% ایکسپینسو دین دی ریجنل ایوریج. رائٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک ایکسپورٹ کرنا ہے یہ پین جی, تو آپ اپنی ان پٹ کاسٹ دیکھیں گے اور اس سے زیادہ ہی ایکسپورٹ کریں گے. آپ کے ساتھ نیبرز میں وہی ان پٹ کاسٹ 30% 40% لیس ہے. آپ خود بھی جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہی خریدتے ہیں نا جو پرائس میں سب سے کم ہو, کوالٹی. تو دنیا بھی ایسی کرتی ہے. اچھا, سو آئی بلیو ہماری ایکسپورٹس یا ٹریڈ بیلنس آف ٹریڈ کا جو تعلق ڈائریکٹلی ہماری انرجی کرائسس کے اوپر ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, انرجی کرائسس کے 2 اسپیکٹس, اویلیبلٹی اسموتھ فلو جس میں لوڈ شیڈنگ اور ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز اور تھیفٹ وہ آتا ہے. لہٰذا ایک مل 3 شفٹس میں چلتی ہے 8 گھنٹے کی, اینڈ آئی نو رائٹ ناؤ کہ ایک شفٹ کے اوپر آ گئے ہیں لوگ, تو 2 شفٹ کہاں گئی, مطلب وہ. دوسرا یہ اویلیبلٹی ایٹ وچ پرائس. پاکستان میں اور اوور آل دنیا میں بھی دی کاسٹ آف انرجی, آپ کا منیمم بھی بزنس کا ایک 1/3 آف یور کاسٹ از انرجی کاسٹ. ایسے ہوتا ہے نا, بجلی کے بل, پھر امپلائز کی سیلری, پھر باقی کاسٹ. تو اگر ہمارے یہاں وہی ریجنل ایوریج بہت زیادہ ہے جو کہ ایپٹما والے اور ڈفرینٹ ریسلس کہہ کے تھک گئے ہیں کہ اس کو کم کریں, لیکن پھر دوبارہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں اس کو میرے پہلے پوائنٹ سے کہ ہم بجلی امپورٹڈ را مٹیریل سے بناتے ہیں جس میں کول, LNG سب شامل ہے, آئل بھی. تو ہم کیسے اس کو کم کریں, بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی سے ان اٹ. جی, جب تک ہم اپنی انڈیجنس آئل اینڈ گیس پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے تو ہم اس سپلائی چین کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے نا. تو آپ نے کوشچن پوچھا کہ آگے کیا ایکسپورٹ اس کا کیا ہوگا. سو انرجی کرائسس مجھے ریزالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بہت. ٹھیک ہے, 1-2 IPPs کا کام ہو گیا, بٹ ہم نے جو لاسٹ سال ان کو دیا تھا کیپیسٹی پیمنٹس میں وہ 2 کھرب روپے تھے, 2 ٹریلین روپیز. رائٹ, پلیز کو ری چیک بھی کرنا, بٹ آئی تھنک جتنا ہے یہ. تو اس میں سے اگر 300-400 ارب روپے کم بھی ہو جائیں, سو واٹ ڈفرنس اٹ از گوئنگ ٹو میک. اچھا, اور سر یہ لہٰذا انڈسٹریز کے لیے, ایکسپورٹس کے لیے دی پری ریکوزٹ اینڈ پری کنڈیشن از دی ریزولوشن آف دی انرجی کرائسس. اینڈ کمپیریٹیو اگر کم نہیں ہو سکتے تو کمپیریٹیولی کمپیٹیٹیو ٹیرفس. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں نظر آ. میں سر یہ بات اس لیے آپ کو ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ کیونکہ آپ انرجی کے بندے ہیں, آپ کی اسٹڈی ہے اس حوالے سے, انرجی کا بندہ یعنی کہ آپ کی اسٹڈی ہے اس حوالے سے. ریسنٹ میرے خیال میں کچھ 2-3 مہینے پہلے ایک ریزروس بھی پاکستان کے اندر فائنڈ ہوئے تھے, ڈسکور ہوئے تھے. جی ہاں جی. اور یار ریزروز جو ہوتے ہیں, جی میری بات سنیں, آپ وہ جیو اسپیس, وہ جیو فینسنگ اور پتہ نہیں, جی وہ نہیں ایک وہ پوری ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو اس کا نام بھول رہا ہے, آپ وہ کرتے ہیں, انفرارڈ ریز جاتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں. اچھا, ریزروز کی 5-6 ٹائپ ہوتی ہیں. جی, پروون ریزروز, پروبیبل ریزروز, ریکوریبل ریزروز,
مزید 3-4 اس میں ایک چیز کا مل جانا ایک چیز ہے, دس از ون تھنگ. دین یہ پوائنٹ کہ ان میں سے کتنے ہم اپنی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پھر کہ کتنا ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آج کل کی پرائس کے مطابق ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, وہ تیسری چیز ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ ہو بھی جائے جو ہمیں ریزروز ملے ہیں, it will take around 10 to 15 years in its extraction. ہماری جو ریفائنریز ہیں ان کو اس کو پروسیس کرنے کے لیے جو اپ گریڈیشن چاہیے اس کے اندر بھی 4 سے 5 ارب ڈالر, ہم نے IMF سے قرضہ کتنا لیا ہے 7 ارب ڈالر, تو تقریباً اتنے ارب ڈالر ہمیں چاہیے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. پھر وہ کتنے سال بعد وہ فیول ریفائن ہو کے وہ ول ہٹ دا مارکیٹ. اور یہ آئل اینڈ گیس جو ہوتی ہے پروڈکشن وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی. اس کے لیے ENP بولتے ہیں, ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن. یہ والی کمپنی صحیح ہوتی ہے. پاکستان سے تو کمپنیز باہر جا رہی ہیں, آ رہی ہیں, کوئی آرامکو ہی ہے جو ابھی ریسنٹلی ہے, باقی تو کتنے پیک کر کے چلے گئے ہیں. تو یہ جو ریزروز ملے تھے یہ ایک جیسے سائیکالوجی میں بولتے ہیں اینکرنگ کا, فریمنگ کا. اچھا ٹھیک ہے مل گئے ریزرو, بٹ اس کا ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ریزروز تو بلوچستان میں بڑے منرلس کے ہیں, ٹھیک ہے, ریزروز تو مل جاتے ہیں, بٹ whether they are recoverable, whether they are feasible for the country, کیا ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی, مین پاور, وہ سب چیزیں ہیں, that is nowhere. So it was just a hype. میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں تو ہمارے گیس ریزروز اینڈ آئل ریزروز اگلے 7 سے 15 سالوں میں ختم ہو جائیں گے. One of the reasons کہ ہماری گیس پروڈکشن is falling since 1992. ٹھیک ہے, CNG کر دی, اور وہ مطلب کہیں بھی ہم انڈیا میں آئی تھنک 50,000 کلومیٹر اور سب اتنا کوئی ہے لیڈ پائپ لائن. ادھر ہمارے یہاں 2.5 لاکھ ہے. اچھا, ادھر نہیں ہے, تو ادھر اتنی زیادہ ہے. اتنی تو ہم نے ساتھ ساتھ بڑھائی نہیں. تو جب ایک چیز کی کمی ہوتی ہے, سپلائی ڈیمانڈ ڈائنامکس, تو گیس پرائسز آپ نے دیکھی ہے نا, بل کتنا آتا ہے گیس کا, کچھ ہنڈریڈز میں آتا تھا پہلے. اب گیس کا بل دیکھتے بھی نہیں تھے, اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. جی 10,000 5,000 بڑھے گا انشاءاللہ. یہ آپ کی پروڈکشنز بڑی خطرناک ہوتی ہیں ویسے. یہ آپ پچھلے سال بھی پیٹرول کے لیے کی تھی, پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی, نظر آ رہا ہے نا. اب آپ گیس کے لیے کر رہے ہیں. ریئلٹی ایسے نہ کریں. فوڈ پرائسز آپ کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھیں, وہ بھی آپ نے شرنگفلیشن کا کہا تھا, وہ بھی دیکھیں. شرنگفلیشن بھی اور پرائسز دیکھیں آپ. میں کلاس میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ وین یو گو آؤٹ ٹو ڈائن, تو کتنی آپ پہلے 1,000-1,200 میں جو کھاتے تھے اب وہ 100% بڑھ چکے. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. چلیں سر, لاسٹلی اس میں تھوڑے سے فسکل پالیسی میجرز اور مانیٹری پالیسی میجرز 3 یا 2 کوئی ایسے جو آپ کے لیے بڑا مشکل. دیکھیں جو فائنانس منسٹری میں بیٹھے ہیں جی, جو وہ نہیں ابھی کر پا رہے, میں آپ کو کیا آئیڈیلی جو کتابوں میں ہے نا جی, مانیٹری پالیسی ایکسپینشنری ہونی چاہیے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے ہیں. فسکل پالیسی بھی ایکسپینشنری ہونی چاہیے. ایکسپینشنری آف کورس بائی دا ورڈ, ایکسپینشن کے لیے ایکسپینشنری پالیسی ہوں گی نا. ٹھیک ہے, ایکسپینشنری پالیسی, فسکل پالیسی جسے بجٹ بولتے ہیں, اس کے اندر ٹیکسیشن تھوڑی کم, گورنمنٹ اسپینڈنگ زیادہ. پاکستان, یہ کتابی بات میں نے آپ کو کر دی, یہ پالیسیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اپنے FDI کو امپروو کریں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کو امپروو کریں, رولز اینڈ ریگولیشنز کو اسٹینڈرڈائز کریں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ بکش باتیں ہیں. پاکستان کی طرف آئیں. پاکستان کین بی افورڈ ایکسپینشنری فسکل پالیسی میں ٹیکسیشن تھوڑی کم کریں. ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا, نہیں کر سکتے. آلریڈی 3.5-35 میرے خیال سے 40 لاکھ لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں, ان میں سے بھی پتہ نہیں کتنے زیرو فائل کرتے ہیں. جی ہاں, یہ جو ٹیکس فائلنگ کا فگر ہے, یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ کوئی فگر فائل کر رہے ہیں. اس میں سے کتنے لوگ کچھ بھی نہیں فائل کرتے. صحیح. ٹیکس بیس ہماری بڑھتی نہیں ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز اسی سے ہم کام چلا رہے ہیں. تو پاکستان میں ایکسپینشنری فسکل پالیسی کیسے کریں؟ IMF کے اندر ہم اس میں ہے. میرے سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو یہ دونوں پالیسیز میں ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنی صحت کا برا حال کر لیں جی, اور ڈاکٹر سے کہیں گے مجھے بتائیں میں نے 2 دن بعد ہی میچ کھیلنا ہے, تو وہ کہے گا یار کیسے, آپ نے ایک چیز سے تو گزرنا ہے نا. بالکل نیچرل پروسیس ہے. ہاں, میرے سے یہ پوچھیں کہ لانگ ٹرم کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں, جنہیں بار بار ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل ایشوز. شارٹ ٹرم میں کچھ نہیں کر سکتے بھائی. IMF کا لون لیں, IMF کو لون ریٹرن کریں. ہاں, ایک شارٹ ٹرم میں ایک چیز کر سکتے ہیں, اکنامک لیکیجز کو کم کریں. 500 ارب روپے کے ہماری ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں, ان کو ختم کر دیں. یہ جو CSS آفیسز ہیں جو بن رہے ہیں اور جو بن چکے ہیں, ان کو فری الیکٹریسٹی یونٹس پڑھاتے ہیں. لیکن یہ بات بھی کرتا ہوں میں, فری الیکٹریسٹی یونٹس ملتے ہیں جو کہ کروڑوں میں بنتے ہیں. جو ہماری ریڈنڈنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی, پروونسز میں بھی, اور ان کو ختم کریں. جو ہمارا فری پیٹرول ملتا ہے, ان سب کا جب کمیولیٹیو افیکٹ ڈالتے ہیں نا, آپ ایکومولیٹ کرتے ہیں, وہ بڑا اٹ رنز انٹو بلینز جو خرچہ چاہیے ہوتا ہے. یہ ختم کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ لانگ ٹرم کے, میڈیم ٹرم کے اندر اپنے نا انرجی کرائسس, ہر چیز انرجی کرائسس پہ ریزالو کرتی ہے. دیکھیں
اگر انرجی صحیح ملے گی تو آپ کی امنگس ادر تھنگز آپ کی انڈسٹری چلے گی. پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک اور ایشو یہ ہے کہ پاکستان واحد ان ممالک میں سے ہے جن نے انڈسٹری نہیں گرو کی, ایگریکلچر سے ڈائریکٹ سروسز پہ چلا گیا. 50% سروسز, 20% وہ, 21% ایگریکلچر. مین امپلائمنٹ ہیپنز ان دی انڈسٹری, جب 500-500 لوگ آ کے فیکٹری میں کام کرتے ہیں. انڈسٹری چلے گی تو جو آپ نے ان امپلائمنٹ کی بات کی تھی وہ تھوڑی نیچے آئے گی. بالکل. اچھا, انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹس بھی ہماری تھوڑی سی بہتر ہوں گی. ایکسپورٹس بہتر ہونے سے امنگسٹ ادر تھنگز ون تھنگ وڈ ہیپن کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں گے, کیونکہ ہمیں پیسے آئیں گے. فارن ایکسچینج ریزرو بڑھنے سے amongst other things پی کے آر کی ویلیو اسٹرینتھن ہوتی ہے. اس کے پی کے آر کی ویلیو اسٹرینتھن ہونے سے آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بڑھتی ہے, ہینس انفلیشن کم ہوتی ہے, مہنگائی کم ہوتی ہے. انرجی کرائسس, دوسری طرف اگر انرجی کرائسس بہتر ہو تو ہم لوگ, آپ, میں, جو عام عوام, جیسے بولتے ہیں کاسٹ آف لیونگ کرائسس جس سے ہم گزر رہے ہیں, اتنے ایگزیجریٹڈ بلز دے رہے ہیں. آپ بائی دا وے بل کے اندر جو آئے نا پچھلے سال گرمی کے 2 لاکھ, اس میں سے 25% آپ کا اصل الیکٹریسٹی کنزیومڈ کا بل ہے جی, 30% ٹیکسز ہیں جی, 50% فیول ایڈجسٹمنٹ جو لگائی تھی اس کے اندر آئی پی پیز کی پیمنٹ, اس کا اصل بل 20% ہے. رائٹ, یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کم ہوگی. اس سے سوشل کانٹریکٹ جو کہ عوام اور گورنمنٹ کے درمیان ہوتا ہے وہ ری اسٹیبلش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیز لانگ ٹرم کے اندر وہی ریجنل انٹیگریشن. ٹھیک ہے, جب ٹریڈ کی بات ہوتی ہے ہم ڈائریکٹ سارے کہتے ہیں انڈیا سے ٹریڈ کر لیں, ہمیں کانٹروورشن ہونے کا بڑا شوق ہے نا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے اگر کہ ادھر ایشوز ہیں ڈپلومیٹک, جیو پولیٹیکل, ہونا چاہیے پرنسپلی, آف کورس ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ان سب سے کریں آپ کو. لیکن ابھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم ہو گیا آپ کا, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بالکل. تو ٹھیک ہے نا, تو شارٹ ٹرم میں دیر از نو کوئک سولوشن. جی ہاں, لانگ ٹرم کے اندر وہ بھی اگر آج سے ہم شروع کریں تو ان اے ڈیکیڈ منیمم اکنامک پالیسیز ورک ود اے لیگ, ٹائم لگتا ہے 5 سے, تو پھر 10 سال تک چیزیں کچھ امپروو ہو سکتی ہیں. اب یہ وہ ساری باتیں جو ہم سب کو پتہ ہیں, بٹ آپ نے پوچھا تو بتا دیا میں نے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی ہماری ڈسکشن پاکستان کے اکانومک آؤٹ لک کے حوالے سے. آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کامنٹس کے اندر کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کا میزبان یاسر شاہ اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.